يسألونك عن المحيض فأذن فانتظروا النساء في المحيض يسألونك عن المحيض مسئلہ خامسہ پانچواں مسئلہ ذو جہتین. 4 مسئلے پہلے بیان ہوئے اور یہ پانچواں مسئلہ ہے کہ حالت حیض میں کیا دیکھی جائے کہ اپنی بیوی ہے کے ساتھ جماع جائز ہو، اور یہ دیکھا جائے کہ حالت حیض محل جماع محل گندگی اور اذا ہے تو جماع جائز نہ ہونا جماع کے جائز ہونے کی جہت ہے، اور حیض کا ہونا یہ عدم جواز کی جہت ہے. یہ مسئلہ بھی ذو جہتین ہے. یسألونک عن المحیض سوال کرتے ہیں تجھ سے حیض کے حکم کے بارے میں. قل فرما دیجیے ہوا اذن وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض بس دور رہو عورتوں سے فی المحیض حیض کی حالت میں. دور رہو کا کیا مطلب؟ یعنی جماع سے دور رہو، ان سے ہم بستری نہ کرو. مسئلہ حیض میں یہود و نصارہ وغیرہ کا افراط و تفریط تھا. عیسائی حالت حیض میں بدی بھی کر لیتے اور بدی کے جواز کے قائل تھے کہ بدی جائز ہے، جبکہ یہودی یہ حالت حیض میں عورت کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیتے اور عورت کے کھانا پکانا یا کسی چیز کو بھی ہاتھ لگتا تو یہ اسے نجس اور پلید قرار دیتے. اور اسی طرح جاہلی قوموں میں اس مسئلہ کے اندر بھی بہت زیادہ افراط تفریط رہا. بعض ایسی قومیں ہیں جو حالت حیض میں عورت کو بالکل اچھوت سمجھتی ہیں اور اس کا جہاں ہاتھ لگ جائے تو اس کو نجس اور پلید سمجھتی ہیں. اور بعض قومیں حالت حیض کا پرواہ نہیں کرتی، اب بھی بدی تک جائز سمجھتی ہیں. لیکن قرآن پاک نے اس افراط اور تفریط کی بھی اصلاح کر دی. تو راستہ اعتدال یہ بتایا کہ عورت کے حالت حیض میں جماع نہیں کر سکتے، باقی جماع کے علاوہ انتفاع بھی اور خدمت بھی یہ لے سکتے ہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ نہ قریب جاؤ ان کے حتیٰ کہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پس جب اچھی طرح پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ آؤ ان کو من حیث امرکم اللہ من حیث جہاں سے حکم کیا اللہ نے. ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ ثواب دیتا ہے توبہ کرنے والوں کو. ویحب المتطہرین اور محبوب رکھتا ہے یعنی ثواب دیتا ہے متطہرین پاک رہنے والوں کو. تا حکم حرث لکم فلا تقربوهن حتی یطہرن. یہاں پر اشکال ہے کہ لا تقربوهن حتی یطہرن لفظ دو ہے. ایک لفظ ہے یطہرن اور دوسرا لفظ ہے تطہرن. دونوں کے معنی کا فرق ہے. یطہرن یہ باب کاروما سے بھی آتا ہے اور باب ناصارہ سے بھی. مجرد ہے
اور اس کا معنی ہے پاک ہونا، اور تطہرنا یہ مزید ہے، اور مزید کا معنی ہے خوب پاک ہونا، یعنی زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی قانون ہے۔ تو تطہرنا کا معنی خوب پاک ہونا۔ خوب پاک ہونے کا کیا مطلب؟ حیض بھی منقطع ہو جائے اور عورت غسل بھی کر لے، اور یطہرنا اس سے صرف انقطاع یہ کافی ہے، کیونکہ معنی کا فرق تب بنے گا تطہرنا مجرد اور مزید کے۔ تو خلاصہ اشکال یہ نکلا کہ آیت کا پہلا حصہ یطہرنا یہ حصہ یہ بتاتا ہے کہ صرف انقطاع دم ہو جائے، اور تطہرنا یہ بتاتا ہے کہ انقطاع دم محل غسل بھی کر لے اور انقطاع دم بھی ہو جائے۔ یہ دونوں پہلے حصے کے ساتھ دوسرے کا تعارض ہے۔ اشکال یہ ہے، جواب یہ ہے، اس کے مفسرین نے کئی جواب دیے۔ آسان سے آسان جواب یہ ہے کہ جہاں حالتیں دو ہیں، اس سے پہلے ایک تمہید سمجھ لے۔ فقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ عورت کی زیادہ سے زیادہ مدت حیض کی 10 دن ہے۔ اب اگر 10 دن پورے کر کے حیض منقطع ہو گیا، 10 دن پورے ہو گئے، تو ایک حالت یہ ہے، اور ایک حالت یہ ہے کہ 10 دن سے کم میں حیض ختم ہو جائے۔ تو اب جہاں 10 دن سے کم میں حیض ختم ہوا تو وہاں پر انقطاع دم بھی ہوگا اور غسل بھی کرے گی۔ جب تک عورت غسل نہیں کرتی تو اس کے ساتھ صحبت کرنا اور ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں۔ اور اگر 10 دن کے بعد پہلے انقطاع ہوا تو کیا ہوگا؟ غسل کرے گی، اور 10 دن کے پورا ہونے کے بعد اگر انقطاع دم ہوا تو وہاں پر انقطاع کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں۔ تو اب جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت میں 2 حکم بیان ہوئے۔ ایک حکم یہ بیان ہوا جو اذا حتی یطہرنا فاذا تطہرنا، یطہرنا میں جو حالت بیان ہوئی 10 دن کے پورا ہونے کی، اور تطہرنا میں حالت بیان ہوئی 10 دن سے کم میں۔ تو حالتیں 2 تھیں، 2 صورتیں تھیں۔ تو ایک صورت وہ ہے کہ جہاں عورت انقطاع دم کے ساتھ غسل بھی کرے گی، اور وہ کون سی صورت ہے؟ تطہرنا کی، یعنی 10 دن سے کم پر اگر حیض ختم ہو، اور یطہرنا صرف پاک ہونا انقطاع دم، یہ صورت معمول ہے 10 دن سے زائد پر، 10 دن یعنی پورے کر کے۔ اور یہی کمال ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، انہوں نے یہی مسئلہ، فقہ حنفی کا یہی مسئلہ ہے کہ عورت 10 دن کے اختتام پر خون منقطع ہو تو وہاں پر اب چونکہ احتمال نہیں خون آنے کا، تو اب انقطاع دم سے ہی وہ پاک سمجھی جائے گی، یعنی بدی کے لیے۔ اور اگر کم مدت میں ختم ہوتا ہے تو چونکہ احتمال ہے کہ پھر خون جاری ہو جائے، اس لیے وہ غسل کرے گی اور غسل تک انتظار ہوگی۔ تو غسل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں حالتیں ہیں، اور یہی کمال ہوتا ہے فقہائے کرام کا۔ فقہا مسئلہ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ اب غیر مقلد دیکھے تو خیر غیر مقلد کو تو قرآن ماشاءاللہ آتے ہی نہیں، وہ تو بالکل 4 چیزیں رٹی ہیں، تو وہ کہے گا یہ کیا ہے۔ اس مسئلے پہ بھی غیر مقلدوں نے اعتراض کیا کہ حنفی جو ہیں وہ یہ فرق کرتے ہیں 10 دن کے سے کم کا اور 10 دن سے زائد کا۔ تو بہرحال حتی یطہرنا فاذا تطہرنا فاتوہن
من حیث امرکم اللہ فاتوہن پس آؤ ان کو من حیث امرکم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ پسند کرتا ہے توابین کو توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو نساؤکم حرث لکم بیویاں تمہاری بمنزل کھیت کے ہیں تمہارے لیے فاتو حرثکم انا شئتم آؤ اپنی کھیتی کو انا شئتم جیسے چاہو تم وقدموا لانفسکم اور آگے کرو اپنی جانوں کے لیے واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور یقین رکھو بے شک تم ملنے والے اس اللہ کو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبریاں سنا مومنین مسئلہ ماننے والوں کو۔ اب یہاں بات ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یہاں دو مسئلے سمجھ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ انا شئتم کا کیا معنی ہے، انا شئتم کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں پر انا کے قرآن پاک میں دو معنی آتے ہیں۔ ایک ہے انا بمعنی کیفا، جیسا آگے آ رہا ہے اسی سورۃ البقرہ میں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، وہاں پر انا بمعنی کیفا، کس طرح اللہ زندہ کرے گا اس کی بربادی کے بعد۔ اور ایک انا بمعنی اینا، انا لک ھذا، یہ بھی قرآن میں ہے انا لک ھذا کہ مریم یہ میوے کہاں سے آ گئے، تو وہاں انا بمعنی اینا۔ اور انا یحیی، یہاں انا بمعنی کیفا، تو دونوں معنی آتے ہیں۔ یہاں پر کون سا معنی ہے؟ تو اس میں تین اقوال ہیں، دو قول صحیح ہیں ایک قول باطل ہے، تین اقوال۔ ایک قول یہ ہے صحیح قول کہ انا بمعنی کیفا ہے، انا بمعنی کیفا، اور یہ معنی کیا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت اکرمہ، مجاہد اور اکثر تابعین نے یہی معنی کیا۔ یہ تفسیر ابن جریر اور روح المعانی ابن ابی حاتم اور اسی طرح جامع البیان اور تفسیر السراج المنیر، ان سب تفسیروں میں یہی معنی ہے، حتیٰ کہ کشاف میں بھی یہی معنی ہے۔ تفسیر ابن عطیہ، المحرر الوجیز، مدارک، سب تفسیروں والوں نے یہی معنی کیا کہ انا کا معنی ہے کیفا، انا کا معنی ہے کیفا، انا شئتم کیفا شئتم۔ ایک یاتیہا، ابن جریر کے لفظ ہیں کیفا شئتم، اور ابن عباس، اکرمہ، مجاہد، ان کے لفظ ہیں یاتیہا کیفا شاء، اس کے ساتھ بتی کرے جیسے چاہے، جس کیفیت سے چاہے۔ تو یہاں پر یہ معنی ٹھیک ہے، اور یہ رد ہوگا یہود پر، انا بمعنی کیفا، یہ رد ہے یہود پر۔ یہود کے مذہب میں عورت کے ساتھ بتی کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ معروف ہے کہ اس کو سیدھا لٹا کر بتی کرنا ایک ہی معروف طریقہ ہے، جبکہ یہود کہتے ہیں کہ اگر عورت کو الٹا لٹا کے اس کے ساتھ بتی کی جائے تو وہ بچہ احول جنتی ہے۔ احول سمجھتے ہو نا، ٹیڑھا دیکھنے والا، تو بچہ احول پیدا ہوتا ہے۔ شریعت نے اس توہم کی بھی اصلاح کر دی کہ عورت انا شئتم حالت قعود ہو، حالت جلوس ہو، حالت قیام ہو، اور چاہے حالت ادبار ہو یا حالت اقبال ہو، جو حالت بھی ہو، اقبالن ادبارن قیامن قعودن
جو حالت بھی ہو، لیکن آنا کیا ہے؟ ہرساکم، آنا ہے اپنی کھیتی کو. کھیتی مطلب ہے کہ جہاں سے فصل اگتی ہے، جہاں سے بچہ آتا ہے. یہ فصل کھیتی بمنزلے کھیتی کے ہے. جس طرح کھیتی سے فصل اگتی ہے، اسی طرح عورت سے بھی بچہ حاصل ہوتا ہے. تو آنا کھیتی کو ہے، حالت جو بھی ہو. اس کو شیعہ نے، اہل تشیع اور بعض غیر مقلدین، کیونکہ یہ سارے دادے پوتے ہیں، انہوں نے مانا کیا ہے انا بمانا اینا، اور اس سے بتی فی دبر اس کو جائز قرار دیا کہ انا شیتم، عورت تمہارے لیے بمنزلے کھیتی کے ہے، تو جہاں سے بھی مرضی آئے اس سے بتی کر سکتے ہو. جہاں سے مرضی آئے کا کیا مطلب؟ قبل میں، دبر میں، جہاں سے بھی ہو. انا شیتم، تو انہوں نے یہ مانا لیا. لیکن اہل سنت مفسرین نے اس معنی کو رد کیا کہ یہاں انا بمانا اینا یہ نہیں بن سکتا. اس کے لیے ایک عبارت لکھ لو، باقی صرف حوالے لکھ لو. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اینا، انا بمانا اینا، انہم انکروا ذالک اشد الانکار. انا کو اینا کے معنی میں لینا، انکروا ذالک، مفسرین نے اس کا انکار کیا، اشد الانکار، بہت سخت انکار کیا. وبینہم من یطلق علی فعلہ الکفر، وبینہم من یطلق، ان میں بہت سارے مفسرین وہ بھی ہیں کہ جو اطلاق کرتے ہیں علی فعلہ، اس کے فعل پر، الکفر، کفر کا. وہو مذہب جمہور العلماء، اور وہ مذہب ہے جمہور علماء کا. تفسیر ابن کثیر، تو اس حوالے کا خلاصہ یہ نکلا کہ محققین علماء وہ فرماتے ہیں کہ جہاں انا کو اینا کے معنی میں کر کے عورت کے خلاف فطرت طریقے سے اس کے ساتھ بتی کرنا، یعنی اس کی دوبر زنی کرنا، یہ جو جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے. سمجھ گئے ہو؟ جو جائز سمجھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہاں، یطلق علی فعلہ الکفر وہو مذہب جمہور العلماء. یہ ابن کثیر ہے، اور یہ حوالہ اس لحاظ سے کافی ہے کہ ابن کثیر نے صرف اپنی بات نہیں کی بلکہ جمہور مفسرین ان کا یہ قول نقل کیا اور فتویٰ بھی نقل کر دیا. تو غیر مقلدوں کے نزدیک آج کل تو خیر عام ہے، انہوں نے جہاں تک لکھا ہے اپنے رسائل اور کتابوں میں، تعارف غیر مقلدین میں وہ آ جائیں گے حوالے. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ اگر کوئی اس کی خلاف فطرت طور پہ اس کے ساتھ بتی کرتا ہے، خلاف فطرت سمجھتے ہو نا، خلاف فطرت کرتا ہے، تو وہ آدمی گناہگار بھی نہیں، بالکل جائز ہے. کفر تو جگہ پہ رہ گیا، گناہگار بھی نہیں. اس پر اور شیعہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں. بلکہ شیعہ مذہب میں صرف عورت کی دبر زنی کے فوائد نہیں، شیعہ کا جو امام توسی تھا یہ بھی مرتے دم تک کسی مرض کا مریض تھا، اور توسی محقق یہ اس کو یہی بیماری تھی علت المشائخ کی، اور یہ علت المشائخ ہے اور یہ مفعول رہا پوری زندگی. اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے رجل دبری، یہ اور کسی پر جرا نہیں، یہ ہے توسی پر، بے ایمان پر، رجل دبری. تو وہ شیعہ کھلا مذہب ہے، اور غیر مقلدین بھی بڑے گندے نجس. اب اس آدمی کو، اس بات کو آدمی سوچے کہ عورت کے ساتھ اس کے خلاف فطرت طریقے پر بتی کرنا، یہ کوئی بھی فطرت سلیمہ قبول نہیں کر سکتی. جب فطرت سلیمہ اس کو قبول نہیں کرتی
تو اسلام جیسا پاکیزہ مذہب اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ اس کو غیر مقلد کی فطرت ہی قبول کرے گی، جیسے اس کا شکل اور اسی طرح اس کا اندر. تو فطرت ممسوحہ اور یہ مسخ شدہ فطرت قبول کر سکتی ہے، ورنہ یہ مسئلہ کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا. اور اگر عام لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غیر مقلدوں کا نظریہ ہے تو سارے ان غیر مقلد بزرگوں کو جوتے ماریں گے. شکل دیکھو، داڑھی تو رکھی ہے نا بڑی ناپ تک، اور کرتوت دیکھو بے ایمان کے، اور شکل کتنی خوبصورت اور کرتوت کتنے بھڑے برے. بہرحال جہاں انا بمانا اینا لینا اور اس فعل کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے، اور بتی فی الدبر کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، یہ شریعت میں حرام ہے، اور حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. اس کے ادلہ اپنے مقام پہ ہے. مولانا سرفراز خان صاحب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف منسوب کیا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر بتی فی الدبر کے قائل تھے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر پر. یہ مولانا سرفراز صاحب کو پتہ نہیں دماغ صحیح نہیں رہا، یا بہرحال جو بھی ہوا صحابی کے ذمہ انہوں نے لگایا، اور یہ بہتان ہے حضرت عبداللہ ابن عمر پر. حضرت عبداللہ ابن عمر قطعاً اس کے قائل نہیں. بخاری شریف میں جو عام لوگوں کو دھوکہ لگتے اور غیر مقلدین جو بتی فی الدبر کے قائل ہوئے ان کو بھی یہاں سے دھوکہ لگا کہ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت آئی ہے انا شئتم کے متعلق، تو اس میں ابہام ہے. اس میں یہ آ رہا ہے بخاری نے ایک مقام پہ تو آگے ڈیش ہے، امام بخاری نے لفظ ہی نقل نہیں کیے، اور دوسرا جہاں تعلیقاً ہے تو وہاں ادبار وغیرہ کے لفظ کہ عورت کو ادبارن بھی وتی کر سکتے ہو. اس سے لوگوں کو وہاں پر من دو بورے ہا کے لفظ بھی ہیں، من دو بورے ہا، کہ اب یہاں سے لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ بتی فی الدبر جائز ہے. مولوی سرفراز صاحب شیخ الحدیث ہے، لیکن ان کو بھی یہاں پر اشتباہ ہوا، حالانکہ یہاں فی دبر ہا کے لفظ نہیں، من دبر ہا. کہیں فی ہوتا بھی صحیح تو عقل سلیم کا تقاضا یہ فی بمعنی من ہے. حروف جارہ ایک دوسرے کے مقام پہ آتے رہتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے. اور من دبر ہا کا مطلب ہے کہ بتی ہو تو الٹا لٹا کر، لیکن ہو قبل میں. کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ نہیں ہے کہ بتی پھر دبر ہے، دبر سنی نہیں ہے، بلکہ عورت کو اگر الٹا بھی لٹایا جائے لیکن اصل محل بتی کا فرجی ہو تو یہ من دبر ہا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہودی اسی صورت کو وہ کہتے کہ آول بچہ جنتی ہے، تو اسی کو شریعت نے اٹھایا ہے کہ یہ توہمات ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری میں یا جہاں کہیں بھی ہو، جہاں اگر فی ہے فی بمعنی من ہے، اور جہاں فی بمعنی من تو وہاں فی دبر ہا ہوتا تو فی کو اپنے معنی میں لو اشکال پڑتا ہے، ورنہ من دبر ہا پر کوئی اشکال نہیں. یہ آپ بات میری سمجھ گئے ہیں؟ من دبر ہا پر کوئی اشکال نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بتی فی الدبر کا قائل کہنا یہ بہتان عظیم ہے، اور صحابی کا دامن اس سے بالکل پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہے جو عادات پر بھی عمل کرنے کا پابند تھا. تو ایسے صحابی کے بارے میں شیخ الحدیث صاحب لکھے جو یا کوئی امام المحدثین لکھے وہ اپنے ساتھ لے جائے، ہمیں ایسی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. ہاں بھائی، تو اب ذرا اگلی بات سنو. جہاں پر پرویز آیا، پرویز نے بڑا خوبصورت معنی کیا. پرویز کہتا ہے کہ انا کا معنی ہے جو وقت آنے کا ہو، جو وقت آنے کا ہو. اصل میں پرویز بڑا بے ایمان ہے، لغت دیکھتا ہے اور پھر لغت میں بھی تعریف کرتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ انا بمعنی متا یہاں پر لیا ہے مفسرین نے، یہ بات بھی ذہن میں رکھو. انا بمعنی متا
اس پر بھی حوالے نوٹ کر لو. انا بمانا متا. امام ابن جریر نے ایک معنی یہ بھی کیا انا شیتم متا شیتم، انا شیتم متا شیتم. اور علامہ اندلسی نے البحر المحیط میں یہی معنی کیا انا شیتم بمانا متا شیتم. اب اسی طرح ابن عطیہ نے بھی یہ معنی کیا المحرر الوجیز میں انا بمانا متا، تو یہ معنی کیا. اور یہ معنی منقول ہے ضحاک تابی سے. ضحاک تابی ہے، اس نے معنی کیا ہے متا شیتم آگے. لیکن اس متا شیتم کا کیا معنی ہے؟ اس متا جب چاہو، تو اسی سے پرویز نے لے لیا متا کے معنی میں. اور اس نے کہا کہ جہاں معنی ہے جو عورت سے بدی کرنے کا وقت ہے اس وقت میں آؤ. کیا مطلب ہے اس وقت میں آؤ؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ عورت کے حالات کو دیکھیں گے اور آبادی کو دیکھیں گے تو اس سے خاندانی منصوبہ بندی کا ثبوت ہوتا ہے. عورت کی صحت کو اور اپنے خرچے چرچے کو، تنخواہ کو دیکھیں گے تو متاح کا معنی ہے جو وقت آنے کا ہو اس وقت میں آؤ، یعنی خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کرو. ہر وقت بچے کی کوشش نہ کرو اور ہر وقت بتی بھی نہ کرو. تو کوئی خیال کرو 5-6 سال کے بعد ایک دفعہ بتی ہو. تو چونکہ پرویز تو صرف اپنی عورتوں کے ساتھ بتی کے قائل نہیں، یہ تو ہر ایک کے ساتھ بتی کے قائل ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنی بیویوں کو بچائے رکھو 3-4-5 سال. اور یہ انا کا معنی ہے. یاد رکھو یہ تحریف ہے پرویز کی. جن مفسرین نے انا بمانا متا لیا تو انہوں نے وضاحت کی جو پرویز نے چھوڑ دی. مثلا امام رازی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں انا شیتم متا شیتم من لیل و نہار. متا شیتم من لیل و نہار مطلب ہے جب چاہو رات کو آنا چاہو رات کو بھی جائز، دن کو آنا چاہو دن کو بھی جائز. اگر انا بمانا متا ہو تو عموم اوقات مراد ہیں نہ کہ خاندانی منصوبہ بندی، بلکہ اس صورت میں تو یہ خاندانی منصوبہ بندی کا رگڑے ہی نکل گیا. اللہ نے اجازت دے دی جس وقت چاہو جتنی دفعہ چاہو، جب جتنی دفعہ چاہو جس وقت چاہو، تو خاندانی منصوبہ بندی کہاں گئی پھر؟ تو متا کا معنی من لیل و نہار یہ معنی ہے تفسیر کبیر میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا خلاصۃ المباحث اور بات یہ نکلا کہ انا کو کس معنی میں لوگے؟ انا بمانا کیفا. یہی جمہور کا یہی نظریہ ہے اکثر محققین. اور یہ رد علی الیہود ہے. یہود کا مسلک میں نے بتا دیا. نمبر 2 انا بمانا اینا. یہ شیعہ اور بعض غیر مقلدین ان کی جہالت ہے، جبکہ اہل سنت نے اس فعل بدی فی الدبر والے فعل کے جواز کے قائل کو کافر کہا ہے اور اس کو کفر قرار دیا کیونکہ یہ حرام فعل ہے. اور تیسرا کہ انا بمانا متا. متا کو پرویز نے بگاڑا کہ متا کا معنی ہے جو وقت آنے کا ہو، وقت آنے کا. حالانکہ متا کے معنی میں ہو تو عموم اوقات ہے، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، عموم اوقات ہے، پابندی نہیں. کیوں کہ پیچھے حرث تو اپنی کھیتی میں آدمی رات کو آئے کون منع کر سکتا ہے، دن کو آئے کون منع کر سکتا ہے. ایک دفعہ 20 چکر لگائے اپنے کھیت میں کون منع کر سکتا ہے. بورڈ تو کوئی لگا سکتا کہ اپنے کھیت میں نہیں آ سکتا. تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ کھیت میں اتنا پانی ہو کہ وہاں پھنس جانے کا خطرہ ہو تو پھر کھیت میں داخل کوئی نہیں ہوتا. اگر کھیت صاف ستھرا ہو تو پھر کھیت میں آنے سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. تو جب کھیت کی حالت خراب ہو تو اذان کے ساتھ بیان کر دیا کہ وہ کھیت کی حالت ٹھیک نہیں. اور اذان کے علاوہ پرویز کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ بے ایمان. صرف ایک ہی پابندی یہ ہوگا اذان حالت حیض میں. اب غیر مقلد وہی روایت بخاری کی لیتے ہیں
فی دبرہا من دبرہا. ہم کہتے ہیں بے ایمانو یہاں تو دیکھو نساؤکم حرث لکم. اگر غیر مقلد حرث لکم، یہ کیا ہے یار، اس کو بند کر دو پکا پکا. ہاں بھئی حرث لکم، حرث کھیتی پہلے سمجھو. دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا، کھیتی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اور اس بیج سے فصل باہر آتی ہے. اسی طرح عورت کے اندر بھی عورت کے ساتھ بتی ہوتی ہے، نطفہ ڈالا جاتا ہے اور اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. اب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم اگلے راستے سے آئے ہو یا پچھلے راستے سے؟ اگر غیر مقلدین آئے ہیں پچھلے راستے سے، پھر تو پچھلا راستہ بھی حرث ہے. اور اگر غیر مقلدین سیدھے آئے ہیں تو پھر دبر حرث کا مقام نہیں، وہ مقام فرض ہے. حرث کا مقام کو لیجئے. تو اب غیر مقلد ہی فیصلہ کریں گے. ویسے لگتے جو ہیں کہ یہ راستہ بدل کے آئے، تب یہ کام بھی ان کے الٹے ہیں. اگر سیدھے راستے سے آئے تو جس راستے سے بچہ اور فصل آتی ہے بتی اسی راستے میں ہے، اور اگر راستہ بدل جائے تو پھر انشاءاللہ اس کے مطابق. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. یہاں میں نے بتا دیا کہ بتی سے مقصود صرف شہوت، غذائے شہوت نہیں ہے، بلکہ عورت کے نکاح اور بتی سے اصل مقصود اولاد ہے. قدموا لانفسکم. باقی رہ گئی موجودہ خاندانی منصوبہ بندی. قطعی طور پر حرام اور قطعی طور پر یہ خصال کفر میں سے ہے. اور یہ کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی ہے اور خوراک کا مسئلہ بنے گا. اللہ نے فرمایا جس دن زمین پیدا کی اس دن سارے عقبات رکھ دیے جو قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. تو وہ اللہ یہ راز خود بنتے ہیں اور یہ دہری نظریہ ہے. تو بہرحال جتنی وجوہات ہے خاندانی منصوبہ بندی کی، اس کوئی صورت بھی جائز نہیں. ہاں جو ضرورت شدیدہ ہو، عورت کو یا کوئی اور ایسی وجہ عذر شدید ہے، جیسے خنزیر کھانا جائز ہے یا اس طرح حرام، اس حالت عذر پر جائز بن جاتا ہے، تو اس حالت پر تو معمول ہو سکتا ہے بعض جزیات جو فقہا نے لکھی. لیکن یہ جو موجودہ مربجہ خاندانی منصوبہ بندی ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، نفس کے بھی خلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو کثرت کے ساتھ الولود، کثرت کے ساتھ بچے جنتی ہوں، تاکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں، زیادہ سے زیادہ بچے جنو. علماء کرام نے ماشاءاللہ اس حدیث پر صحیح عمل کیا ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. اور ویسے بھی اشاعت التوحید کے لوگ تھوڑے، تو ان کو شادیاں 4 کرنی چاہیے اور ہر سال 3-4 بچے آنے چاہیے. ہاں، اور یہ کمی ماشاءاللہ ہمارے پشتو والے ساتھی پوری کر رہے ہیں. فرض علی الکفایہ. پوچھو 18 بچے، 10 بچے. یہ پنجابی کچھ بھی نہیں، بس 2 3 4 5 تک. لیکن یہاں پر ماشاءاللہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. اور مقدم کرو، آگے بھیجو. لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے. اعمال صالحہ کو اصول فوز ہے، اس کے 2 معنی ہیں. قدموا لانفسکم، آگے کرو اپنے انفس کے لیے. کیا مطلب؟ ایک تو اس میں آ گیا بوقت جماع کی دعا بھی، اور نیت کا صالح ہونا بھی. اولاد کی نیت سے اس حدیث اور قانون کو سامنے رکھ کے کہ اللہ مجھے صالح اولاد دے اور دین کی خدمت کرے، یا میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے. اگر اس نیت سے دعا پڑھ کے بتی کرے گا تو یہ بتی کرنا بھی اس کے لیے ثواب ہوگا. اسی لیے کہا قدموا لانفسکم. آپ اندازہ کریں اگر نیت اور مقصد صحیح ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بھی ثواب ہے. اسی کے بارے میں فرمایا کہ آگے کرو اپنے نفسوں کے لیے.
دوسرا معنی یہ ہے کہ قدموا لانفسکم، ان لذات میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولو، ان لذتوں میں پڑھ کے غافل اور سست نہ بنو، بلکہ اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو پورا قرآن بنیاد تقویٰ ہے، احکام دے کر دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو باطن پر توجہ مرکوز کرے، سارے چند ظاہری قانون ہیں، یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو، بس ظاہری طور پہ، لیکن قرآن پاک ظاہری حکم دے کر ساتھ باطن کی اصلاح پر اصل زور دیتا ہے کہ جب تک اندر صحیح نہیں ہوگا ظاہری اعمال کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے یہ بیان کرنے کے بعد بھی واتقوا اللہ، حالانکہ یہ مقام دیکھ لو، مقام تو ہے دنیاوی لذت اور قضاء شہوت کا، لیکن اس مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور خشیت اللہ وہ دل سے جائے نہیں، وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، اصول فوز فکر آخرت، پہلا قدموا اعمال صالحہ کامیابی کا اصول، اور دوسرا ہے فکر آخرت، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ اگر آدمی سے ایک جملے کو سوچ لے، مراقبہ کرے اسی جملے پر، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تو یہ ایک جملہ پورے تزکیہ نفس کے ہر باب کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک ہی جملہ آدمی اسی کا استحضار کر لے تو انسان کی پوری اصلاح ہو سکتی ہے۔ انسان کے دل میں ایک ہی فکر لگ جائے کہ میری خدا سے ملاقات ہونی ہے، بس اسی جملہ پر پوری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے غور و فکر کر کے اس حقیقت کو سمجھنا۔ یہ جملہ قرآن کا دنیا کی کوئی کتاب اس طرح کا کامل نصاب نہیں بن سکتی جو ایک ایک جملہ پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو۔ آدمی کوئی کام کرنے لگے، اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ انکم ملاقو ہو، اللہ سے ملنے والا ہے اور اس سے بات پرس ہوگی۔ اب یہ اتنی بڑی قوت ہے، اگر 7 کوٹڑیوں کے اندر بیٹھا ہے، باہر کوئی بھی نہیں، اگر یہ نظریہ ہے تب بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا، اور اندھیروں میں ہے، چاہے فضاؤں میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، صرف جتنے گناہ ہوتے ہیں فکر آخرت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور مسئلہ توحید کے ساتھ۔ یہ دور مادی دور ہے، مادیت پرستی ہے، اکثر لوگ عملی طور پر آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، سارا کام دنیا کا ہے۔ تو اس لیے جہاں قرآن بیان کرنا ہے مسئلہ توحید، تو مسئلہ توحید مؤثر تب ہوگا کہ فکر آخرت کا درس ہو اور لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ خود بھی اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے انہی باتوں سے۔ ہمارے اکابر میں یہ ایک ذہن بنا ہوا تھا، ہم جتنے پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا تصور ہی معمولی سا ہے، لیکن جو پہلے حضرات تھے وہ ایک ایک چیز سے ان کا ذہن فوراً آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا۔ حسن بصری کے متعلق آتا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ وہ مسجد سے نکلے تو کباب والے کی دکان سے وہ کباب بنا رہا تھا، جب دکان سے گزرے تو وہ گوشت آگ پہ رکھ رہا تھا، وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے حسن بصری، اور ان کو اٹھا لایا گیا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا گیا کیا مسئلہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری جب اس گوشت پر نظر پڑی تو میرا ذہن چلا گیا کہ جہنم میں لوگ کیسے جلیں گے، اور اس گوشت کو دیکھ کر میرا یہ حال بن گیا۔ اور یہ جتنے بڑے لوگ تھے ان کا اصل مطمع نظر آخرت تھی۔ آج بھی جو شخص اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے تو یہ ایک ہی نسخہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اس بات کا یقین رکھو، استحضار رکھو کہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ اور جس آدمی کو اس بات کا استحضار ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دین کی راہ میں جب تکلیفیں آتی ہیں آدمی کا یہی ذہن ہو کہ یہ چند دن عارضی تکلیفیں ہیں، اللہ کے ہاں اجر بھی ہے اور اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، تو انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
مسائب مصیبتیں سارا کچھ اصل اصول یہی ہے فکر آخرت. اور جب تک فکر آخرت پیدا نہیں ہوتی اعمال میں روح پیدا نہیں ہو سکتی. تو اس ایک جملہ میں قرآن کریم نے پورا آخرت کے مضمون کے متعلق عقیدہ بھی اور عمل بھی واضح کر دیا. فرمایا جو کام بھی کرو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. اور قرآن پاک نے اس بات پر بہت زور دیا ہے فکر آخرت پر. یہ پہلو بھی چھوٹ رہا ہے. ہمارے واعظین اپنا وقت لگاتے ہیں لطیفہ بازی میں اور لطیفے سنائے کوئی کدھر کا کوئی کدھر کا. حالانکہ مسئلہ توحید اگر کسی کو سمجھانا ہے تو پہلے اس کا ذہن بنانا پڑے گا کہ تجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں پر جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اور سارے اعمال کا حساب کتاب بھی ہے. یہ اکثر مولویوں کے ذہن میں بھی بات کوئی نہیں کہ قیامت ہے. آپ کہتے تو ہیں قیامت ہے لیکن ایسی سنی ہوئی کہانی ہے. اگر ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قیامت ہے اور تمام اعمال کی باز پرس ہوگی، اگر یہ بات ذہن میں رہ جائے اندر آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی بد کردار ہو، فاسق ہو یا گناہ کر کے گناہ اپنے ذمے باقی رہ جائے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، صرف سوچنے کی بات ہے. وَاعْلَمُوا. تو یہ ہے قرآن کلام اللہ. ایک ایک لفظ میں پوری ہدایات کے سمندر ہیں. اس کی ہم ساری زندگی بھی وضاحت کرتے رہے نا. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. وضاحتوں کے لیے الفاظ ہی نہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ بات ہے سوچنے کی، اس آیت پر مراقبہ کرنے کی، اس کو بار بار سوچا جائے قرآن ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور خوشخبری سنا دے مومنین مومنوں کو. خوشخبری سنا دے مومنوں کو. وہ مومن کون ہے؟ یہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے. مسئلہ مانے اور مواحدوں والی صفات بھی ہوں. مواحد کی صفت ہے توبہ کرنا، مواحد کی صفت ہے پاک رہنا، پاک ہو اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لے. اور مواحد کی صفت ہے احکام الہی پہ عمل کرنا. اور یہ مواحد کی صفت ہے فکر آخرت کا استحضار. وبشر المؤمنین. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں کہ کبھی انسان سوچتا نہیں، ہر آدمی کل کے چکر میں ہے، کل کے چکر میں ہر آدمی کل کے چکر میں ہے. فرماتے ہیں کل دو ہیں، غدا دو ہے. ایک غد دنیا کا ہے، دنیا کا کل، اور ایک کل آخرت کا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ کل کی سوچ میں پڑنے والا پہلے ذرا اس کو بھی مراقبہ کر لے کہ جو دنیا کا کل ہے موہوم ہے، پتہ نہیں دنیا والا کل ملتا بھی ہے یا نہیں. اگر آ بھی گیا تو ختم ہو جائے گا. اور جو آخرت کا کل ہے وہ نہ ختم ہونے والا کل ہے. اس کے عذاب بھی نہ ختم ہونے والے، اس کی نعمتیں بھی نہ ختم ہونے والی. تو اس لیے جو کل کے چکر میں ہے، دنیا والا کل جو بامی چیز ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، جس کو ملتا ہے وہ بھی کل نہیں رہتا، بدل جاتا ہے. تو سمجھدار آدمی وہ ہے وہ آخرت کے کل کے بارے میں سوچے. اور وہ آخرت کا کل دنیا والا تو آنا غیر یقینی ہے، لیکن آخرت کا کل آنا یہ یقینی ہے. کوئی مانے تب بھی آئے گا، کوئی نہ مانے تب بھی آئے گا. امام راضی رحمہ اللہ نے اس بات کو اور وضاحت سے لکھا. فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، دو لوگ منکرین قیامت ہیں، ان کو خطاب کرتے ہیں مناظرانہ رنگ میں. کہتے ہیں کہ تم جو بات کہتے ہو قیامت کوئی نہیں، اگر تمہاری بات سچی ہے تب بھی ہم کامیاب ہیں. الزامی جواب دیتے ہیں تب بھی ہم کامیاب ہیں اور تم ناکام ہو. اور اگر ہماری بات سچی ہے تو پھر تو 100 کامیابیاں ہیں، تم پھر بھی ناکام ہو. بھئی قیامت کا عقیدہ رکھا جائے تب بھی ہم کامیاب ہیں. وہ منکرین قیامت سے بات ہے نا، یہ نہ سمجھو کہ خود شک تھا. رکھا جائے تو تب بھی ہم کامیاب، تم ناکام.
نہ رکھا جائے تب بھی ہم کامیاب تم ناکام. کہتا ہے کہ کس طرح؟ وہ امام راضی فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ جو عبادات اور نیکیوں میں لذت ہے اس سے تم محروم ہو. ہم قیامت سمجھ کے جو عبادتیں کرتے ہیں ان عبادات کا مزہ اور لذت جو ہماری زندگی میں سکون ہے تم اس سے خالی ہو. اگر قیامت نہ بھی آئی تو ہم دنیا میں جو سکون ہے عبادات کا ہمیں مل گیا تم ناکام. اور اگر قیامت آ گئی جس کا آنا یقینی ہے تو تم سیدھے جہنمی ہو. اور ہم قائل ہیں ہم پھر بھی کامیاب ہیں. تو اللہ کو راضی کرنا اور احکام پہ چلنا وہ دنیا میں بھی باعث اطمینان ہے اور آخرت میں بھی باعث اطمینان ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا مت بناؤ. جہاں پر سمجھو بات پہلے ترجمہ دیکھ لو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور نہ بناؤ اللہ کو عُرْضَةً. عُرْضَةً کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے نشانہ عُرْضَةً ڈھال اور دوسرا معنی ہے الحاجز المانے. مانے اور حاجز کس بات سے؟ لے اے مانکم یہ لام تعلیلیہ ہے اور مطلب ہے بے سبب ایمان اے مانکم اپنی قسموں کی وجہ سے من ان تبرو اس بات سے کہ احسان کرو وتتقوا اور نیکی کرنے سے تتقوا وتصلحوا اور اصلاح کرنے سے بین الناس درمیان لوگوں کے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے ہر بات کا جاننے والا ہے ہر حال کا. اب یہاں سمجھو بھئی لا تجعل اللہ کیا معنی؟ عام طور پہ یہ عادت تھی اہل عرب کی کہ وہ کوئی نیکی کا کام کرنا ہوتا یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرنی ہوتی تو وہ قسم اٹھا لیتے کہ میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا. مثلا آج کوئی قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں سبق نہیں پڑھوں گا, اللہ کی قسم میں کسی کو صدقہ نہیں دوں گا, تو اس طرح ہو جاتا ہے نا. نیکی اور خیر کے کام سے رکنے پر قسم اٹھا لیتے. اب جب انہیں کہا جاتا ہے یہ خیر اور نیکی کا کام کرو تو وہ کہتے ہم نے تو قسم اٹھائی, ہم نے تو قسم اٹھائی, ہم نیکی کا کام نہیں کرتے. تو یہ ان کی ایک عادت بد تھی. قرآن نے اس کی اصلاح کی, فرمایا اللہ کو نیکی کے کام سے رکنے یا اصلاح کرنے سے اللہ کے نام کو مانے اور حاجز نہ بناؤ قسموں کی وجہ سے. یعنی قسمیں اس طرح قسمیں نہ اٹھاؤ. مقصد یہ ہے ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ کہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا. جیسے آج کوئی قسم اٹھائے اللہ کی قسم میں اپنی ماں سے نہیں بولوں گا, باپ سے نہیں بولوں گا. کئی قسم اٹھا لیتے ہیں, پھر ان کو کہا ماں ہے بولو, کہتے ہیں میں نے قسم اٹھائی ہے اللہ کے نام کی. تو اس کی اصلاح کی قرآن نے کہ اللہ کو مانے نہ بناؤ اللہ کے نام کا بہانہ کر کے, اللہ کے لفظ کو مانے نہ بناؤ. اے مانکم بچا اپنی قسموں کے اس بات سے من ان تبرؤ اس بات سے کہ احسان کرو اور نیکی کرنے سے اتقاء سے اصلاح سے وغیرہ سے اس سے اللہ کی ذات کو مانے اور حاجز نہ بناؤ. یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہاں عرضۃً کا معنی حاجز اور مانے بھی ہے اور ہدف نشان ڈھال اللہ کے لفظ نام کو ڈھال نہ بناؤ. تو اب مسئلہ ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے نیکی سے رکنے کی تو اس کے لیے وہ کفارہ دے اور وہ کام کرے, قسم توڑنا ضروری ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. مسئلہ آ گیا جی باب الایمان. یہ پڑھتے رہتے ہیں ہدایہ وغیرہ سب کتابوں میں فقہ کی. یہاں پر وہ بات نہیں ہو سکتی. اتنی بات سمجھو کہ قسم دو قسم پر ہے, قسم تین قسم پر ہے. قسم تین قسم پر ہے. ایک ہے یمین لغو, ایک ہے یمین غموس اور ایک ہے یمین منعقدہ. یہ تین قسم ہے. یمین غموس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بلا قصد جھوٹی قسم اٹھانا,
یمین لغو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بلا قصد جھوٹی قسم اٹھانا، اور یمین غموس امام صاحب بلکہ تمام ائمہ کے نزدیک بالقصد جھوٹی قسم اٹھانا، اور یمین منعقدہ اس کا مطلب ہے مستقبل کے متعلق کسی کام کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھانا۔ قسمیں کتنی ہو گئی؟ 3۔ یمین لغو اس کی تشریح امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں لا واللہ بلا واللہ، لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسمیں 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 قسمیں، تو یہ یمین لغو ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بلا قصد، قصد کے بغیر جھوٹی قسم اٹھانا ماضی پر، مثلا ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے خالد ترنول گیا، قسم اٹھاتا ہے اور اسے یہی یقین ہے کہ خالد ترنول گیا ہے، تو قسم اٹھا لیتا ہے، حالانکہ خالد ترنول گیا ہی نہیں، یہ سمجھ رہا تھا کہ خالد ترنول گیا ہے، تو اب جھوٹ تو بن گیا، لیکن یہ جھوٹ جان بوجھ کر بولا ہے یا بلا قصد بولا ہے؟ بلا قصد۔ تو یہ کیا ہوگی؟ یمین لغو۔ اور یمین غموس کیا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ خالد ترنول نہیں گیا اور جان بوجھ کر قسم اٹھاتا ہے کہ خالد ترنول گیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یمین غموس۔ اور منعقدہ یہ ہے کہ قسم اٹھائے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور اس کا تعلق ہے استقبال کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ، کہ میں یہ کام کروں گا نہیں۔ اب یہ جو قسم اٹھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین منعقدہ۔ تینوں کے احکام جدا ہے۔ یمین لغو پر کفارہ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، اور یمین غموس پر عند الاحناف حنفیوں کے ہاں وہاں پر کفارہ نہیں، گناہ ہے، اور شباب حنابلہ کے نزدیک یمین منعقدہ پر بھی کفارہ اپنا کیا ہے؟ غموس پر بھی کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور یمین منعقدہ پر کفارہ ہے۔ یہ بالاتفاق، یعنی اگر توڑتا ہے تو کفارہ دے گا، یہ احکام بھی جدا ہے۔ اب غیر مقلدین اس مسئلہ کو بھی اٹھاتے ہیں، جی حنفی کہتے ہیں قسم پر کفارہ کوئی نہیں، توبہ قرآن میں کفارہ آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے۔ جہاں قرآن میں کفارہ ہے حنفی مانتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ غیر مقلد کو قسم کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے پتہ نہیں قسم کیا صحیح، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ سیدھی بات کرنی نہیں، صرف حنفیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قسم کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ ہم کہتے ہیں یمین غموس پر کفارہ ثابت کرو، منعقدہ پر آئے گا انشاءاللہ اپنے مقام پر، غموس پر کہیں کفارہ نہیں، تو ہم کس کفارے کے منکر ہیں؟ یمین غموس کہتے ہیں۔ پھر اس کو الٹا کر کے کئی ان کے خطیب بیان کرتے ہیں کہ حنفی کہتے ہیں کہ اگر آدمی جھوٹی قسم اٹھائے تو کوئی ڈر نہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ لا کفارۃ علیہ سے کیا تعبیر کرتے ہیں کہ اگر جھوٹی قسم اٹھائے تو حنفیوں کے نزدیک کوئی ڈر نہیں، ڈاری کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو مہنگا پڑے گا۔ اگر کوئی حنفی کسی غیر مقلد کے چہرہ چلو نہ کہو سر پر 5-7 جوتے مار دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے تو پیش کرو۔ اگر غیر مقلد کے سر پہ 10-12 جوتے مار دے تو کتنے روزے رکھنے ہوں گے، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، کسی مظلوم مسکین کو کھلا دے، کیا اس کا کوئی کفارہ؟ تو اب کفارہ کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے جائز ہے نا، کہ سمجھ بھی دیکھو، یہ حنفی کہتے ہیں لا کفارۃ علیہ، اس پر کفارہ نہیں، تو پیشاب پینے پر بھی کفارہ نہیں، غیر مقلد پیشاب پی لے لا کفارۃ علیہ۔ اب لا کفارہ کا معنی کہ کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا پی لے، ویسے بھی پیشاب ان کے نزدیک پاک ہے، تو اور پینا بخاری کی حدیث میں امر کے ساتھ موجود ہے، اشربو، اور امر للوجوب ہے، غیر مقلد پر پیشاب پینا واجب ہے، تو کفارہ نہیں ہے۔ بھائی کفارہ ہونا اور بات ہے، مثلا
وہ اسی سے لیتے ہیں. دیکھو جی حنفی کہتے ہیں اگر کسی نے محرم سے نکاح کر لیا، محرم سے، تو ماں سے، بیٹی سے، فلاں سے اس سے نکاح کر لیا، لا حد علیہ، اس پر حد کوئی نہیں، حد کوئی نہیں. آگے پھر تفریح بٹھاتے ہیں، اے دیکھو جی حنفی کہتے ہیں ماں سے زنا کرے، فلاں سے کرے، لا حد علیہ، اس پر حد کوئی نہیں. ٹھیک ہے، خیر سل ہے. حنفیوں کے نزدیک ماں بیٹی سے نکاح کرنا اور زنا کرنا، اس میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ جائز ہے. حالانکہ اس گدھے سے کوئی پوچھے جو ماں سے حلال سمجھ کے نکاح کرے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں. اور ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو. اب جو واجب القتل ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حد صرف کوڑے لگائیں گے؟ وہ تو ہے ہی واجب القتل. اگر اسے نکاح کرتا ہے صرف کوڑے چھوڑے، کیا یہ حدیں نہیں ہیں اس کے لیے؟ یہ حدیں تو ہیں مسلمان کے لیے. وہ بانی کافر کیا ہے لا حد علیہ، وہ اس کو تو فقتلوہ، قتل کیا جائے گا. تو بہرحال اس قسم کے سارے اعتراضات کرتے ہیں جو خود سمجھتے ہی نہیں. تو جہاں کفارے کا نہ ہونا زمین غموس میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کوئی ڈر نہیں، خیر سل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں یہ کوئی بالکل وہ آدمی سمجھے گا جس کا دماغ گٹوں میں ہو، کھوپڑی خالی ہو. دیکھو لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا اللہ تم کو، باللغو، بلا قصد، جھوٹ بولا گیا، ارادہ نہیں تھا اور غلط معلومات کی بنیاد پر غلط بات کہہ دی، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن پکڑے گا تم کو آخرت میں، بما کسبت قلوبکم، ساتھ اس کے کسبت، کہ کمایا تمہارے دلوں نے، کسبت قلوبکم، کسب قلب کیا ہے؟ قصدن جھوٹ بولنا، قصدن جھوٹ بولنا. لیکن جہاں پر کیا ہے؟ ولاکی یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بل جس کا کسب کیا تمہارے دلوں نے، کسب کیا. امام شافعی رحمہ اللہ اس کو غموس پر معمول کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ منعقدہ ہے مستقبل پر قسم اٹھانا. واللہ غفور الحلیم، آگے آ رہا ہے مستقل مسئلہ اس کا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، حوصلے والا ہے کہ لاغو قسم پر مواخذہ نہیں کرتا. حلیم، اور غفور کے نیچے لکھا ہے کہ قسم لاغو پر مواخذہ نہ فرمایا. حلیم کا مطلب کیا لکھا ہے؟ اوپر کیا لکھا ہے عبارت؟ نہیں، یہ اور ہے، یعنی لکھا حوصلے والا ہے، جلدی عذاب نہیں دیتا. للذین یؤلون من نسائہم، اب اور مسئلہ آ گیا، مسئلۃ الایلا، چونکہ یہ بھی ایک قسم کی قسم ہے. پہلے قسموں کی بات ذکر کی، یہ بھی قسم کے قبیلہ سے ہے. ایلا کا مسئلہ، ایلا کی لمبی چوڑی تفصیل فقہ میں ہے. یہاں پر صرف اتنی بات سمجھو، یہ بھی دور جاہلیت کی رسم کی اصلاح ہے. دور جاہلیت میں خامن کا اگر بیوی سے دل نہیں لگتا تھا تو اب وہ اسے طلاق بھی نہیں دیتا تھا اور اس کے ہم بستر بھی نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے وہ قسم اٹھا دیتا کہ میں پوری زندگی تیرے قریب نہیں جاؤں گا. اب وہ عورت بیچاری معلق رہتی، نہ اس اعتبار سے کہ خامن ازدواجی تعلق بھی اس کے ساتھ نہیں رکھتا، تو وہ بیچاری بے خامند ہے اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، تو وہ جکڑی ہوئی ہے. تو اس طرح وہ ظلم کرتے. قرآن پاک نے اس مقام پر اس رسم کی اصلاح کی ہے اور ایلا کی جو صحیح صورت ہے، دستور والی، اعتدال والی، وہ ذکر کی، جس کا خلاصہ کہ مرد قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب یہ دو صورتیں ہیں، یا تو 4 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے، ایلا موقت ہے، یا ایلا مؤبد جس کی کوئی حد مقرر نہیں کرتا، اس طرح قسم اٹھاتا ہے. تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر
مدت کے اندر اندر رجوع کر لے زبانی طور پہ یا عملی طور پہ تو پھر تو رجوع ہو جائے گا، کفارہ دے گا. اور اگر رجوع نہیں کرتا، 4 مہینے کی مدت گزر گئی اور بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تو پھر یہ ایلا ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی. ایک طلاق پڑے گی اور وہ طلاق بائنہ، عورت کی اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. پہلے تو عورت کی جان ہی نہیں چھوٹتی تھی، لیکن عورت کی جان چھوٹ جائے گی. یہ کیا ہے؟ مسئلۃ الالہ، اور یہ باب الالہ آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے. للذین، واسطے ان لوگوں کے جو ایلا کرتے ہیں، ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے. تربص اربعۃ اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے. فإن فاؤ، اگر وہ راجع ہو، رجوع کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ جو قسم توڑنے کا گناہ ہے وہ اللہ معاف کر دے گا اور اسے کفارہ دینا پڑے گا. غفور الرحیم کا یہ معنی نہیں کہ کفارے سے بھی جان چھوٹ گئی، صرف وہ جو گناہ ہوا وہ معاف ہوگا، لیکن کفارہ دے کر بیوی کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے. بہن عزم الطلاق، اور اگر عزم کر لیں طلاق کا، مطلب ہے رجوع نہ کریں، یعنی 4 ماہ میں رجوع نہ کیا، عزم الطلاق کا یہ معنی ہے. فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ سننے والا ہے اس کے قسم کھانے کو بھی، علیم اور جاننے والا ہے اس کے پختہ ارادہ کو بھی. تو حکم میں نے بتا دیا کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر رجوع نہیں کرتا تو ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی. یہ ایک مسئلہ فقہی ہے کہ قاضی کی تفریق سے ہوگی یا خود بخود ہو جائے گی. شباب آناف کا پرانا اختلافی مسئلہ فقہ میں اس کی پوری تفصیل ہے. فالمطلقات یتربصن، یہ اور حکم آ گیا چونکہ اوپر ذکر آیا ایلا کا، اور ایلا میں ایک قسم کی طلاق ہے، وہ قسم بھی ہے اور ایک قسم کی طلاق ہے. اگر وہ 4 مہینے بیوی کے قریب نہیں جاتا تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق پڑ جائے گی. تو اس مناسبت سے ربط ہے نیچے والے مسئلے کا. تو ایلا بھی چونکہ ایک قسم کی طلاق تھی تو نیچے طلاق کی بات چھڑ گئی. یہ قرآن پاک کا قانون ہے کہ ایک مسئلہ جب بیان کرتا ہے اس کے ضمنی سارے مسائل پھر ذکر کرتا کرتا پھر مقصود پہ آتا ہے. تو یہاں پر وہی طرز ہے. آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، جب گفتگو ایک مسئلے میں ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ دوسرے مسائل بھی آ جاتے ہیں نا. ہاں بھائی، بزرگوں نہیں آتے. ہاں، جو سمجھدار خطیب ہوتا ہے نا، سمجھدار، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک موضوع لیتا ہے اور اس کے ضمن میں سارے مسئلے آ جاتے ہیں. اور جو بدو خطیب ہوتا ہے نا تو وہ کرتا ہے بس جی 2 چیزیں بیان کرتا، ایک یہ ایک وہ. ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے کہ آج میرا عنوان ہے کہ اللہ نے ہر چیز بندے میں ایک ایک پیدا کی ہے. 2 مجھے تقریر، ہر چیز 2 پیدا کی ہے. آنکھیں 2، کان، بولو تمہارا ایک ہے. کان 2، آنکھیں 2، کان 2، ٹانگیں 2، ہاتھ 2، 2. اور بعض چیزیں ایسی ہیں، 2 چیزیں، ایک زبان اور دوسرا دل. دل بھی ایک ہے اور زبان بھی ایک ہے. یہ نقطہ تھا. زبان، تاکہ زبان پر ایک کا ذکر ہو، دل میں بھی ایک کا ذکر ہو، اس لیے یہ پوری تقریر. تو میں نے کہا تھوڑا بھول گیا ہے، اور بھی بعض چیزیں ایک ایک ہیں. ایسی بات کرنے کا کیا بزرگوں، ایسی کچی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بات ہو پکی لوہے کی طرح. اب میں 3 گھنٹے تقریر کروں کہ پورے وجود میں 2 اعضاء ہیں اور صرف زبان اور دل ایک ہے، بس یہ توحید کے لیے. تو اب مسئلہ یہ ہے
کہ ایک غیر مکلف تقریر کر رہا تھا، اللہ نے ہاتھ دو دیے، آنکھیں دو دی، اس لیے دی ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو، دوسرے میں حدیث پکڑو، تیسرا ہاتھ ہی اللہ نے نہیں دیا کہ فقہ ہم کس سے پکڑے؟ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو، دوسرے میں حدیث پکڑو، اللہ نے آنکھیں دو دی، ایک قرآن دیکھو، دوسرے سے حدیث دیکھو۔ تو میں نے کہا اللہ نے زبان تجھے ایک دی تاکہ سب کو بھونک، سب کو بھونکتا ہے، زبان اس لیے ایک دی، سب کو بھونکنا ہے، جو جس کو مرضی ہے بھونکتا ہے۔ یہ کون سی استدلال ہے؟ ایسے کچے کچے اور گپو ٹیشن۔ وہ ادھر دو دی، دو نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں، تاکہ اللہ جانے گنو گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو اب ان کی بھی حکمت بیان کرنی ہوگی، یا خطیب کی وہ بھی 3-4 ہیں تو علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہاں تو خواہ ایسی کچی گفتگو کا فائدہ نہیں۔ مضبوط آدمی کی جو خطابت ہے وہ یہی ہوتی ہے، مسئلہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم بندوں کی طرز پہ اللہ نے یہ کلام اتارا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام جلالی ہے تو بندوں کی کیا طاقت تھی اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمارے محاورات کے مطابق قرآن اترا، اور قرآن کی عادت ہے کہ وہ مسئلہ ایک لیتا ہے اور 7 مسئلے بیان کرتا جاتا ہے، پھر جائے گا مقصد پر۔ یہاں مقصد کون سا چل رہا ہے؟ جہاد۔ مقصد کون سا چل رہا ہے؟ جہاد۔ اور جہاد کے لیے تنظیم ضرورت ہے، تنظیم کے لیے امور تنظیمیہ وہ بیان ہو رہے ہیں، انتظامیہ۔ تو اب امور انتظامیہ میں بھی مناسبت رکھی، ایلا اوپر قسموں کا ذکر آیا، نیچے ایلا کا مسئلہ آ گیا مناسبت کی وجہ سے، نیچے پھر طلاق کا مسئلہ آ گیا۔ یہ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے۔ بل مطلقات ہو، یہاں ایک بات سمجھ لیں، عورتیں جو مطلقات ہیں یہ 4 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 صغیرہ، نمبر 2 آئسہ، نمبر 3 حاملہ، نمبر 4 متوفی عنہا الزوج۔ جہاں پر آئسہ یا صغیرہ کی عدت نہیں وہ اپنے مقام پر ہے، چھوٹی جو ہے، یا آئسہ ہے عمر گزار چکی ہے، حاملہ کی عدت بھی وضع حمل ہے، اور متوفی عنہا الزوج کی عدت وہ بھی 4 مہینے 10 دن وہ بھی آ رہی ہے۔ جہاں پر ایک 5ویں قسم ہے، 4 تو یہ ہو گئی نا، ایک 5ویں قسم۔ 5ویں قسم کیا ہے؟ مطلقہ مدخول بہا، مطلقہ مدخول بہا۔ اور 6ٹھی قسم عورت غیر مدخول بہا ہے جس کی عدت ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر کس مطلقات سے مراد کون ہے؟ مطلقات مدخولہ لکھا ہے، جن کے ساتھ دخول ہو چکا ہے، یا تربصنا روکے رکھے۔ یہاں پر بھی قرآن نے یہود و نصارہ کی افراط و تفریط کی اصلاح کی ہے۔ یہود میں طلاق دینے کے 1 منٹ بعد بھی عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہودیوں کے مذہب میں عورت آگے نکاح کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں۔ اور عیسائی مذہب میں پہلے تو اکثر عیسائیوں کے فرقے وہ طلاق کے قائل ہی نہیں۔ عیسائی مذہب میں ایک دفعہ نکاح ہو جائے بیوی سے جان چھڑانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہندوؤں میں بھی قانون یہی تھا، لیکن اب کے عیسائی بعد میں انہوں نے حکومت سے یہ قانون پاس کروایا کہ اگر کوئی عورت گلے پڑ جائے، جان چھڑانی پڑے تو کیا کریں، تو انہوں نے پھر قانون طلاق اب بعد میں منظور کروایا۔ تو آپ اندازہ کریں اب لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس نے ایک امی کی زبان سے آج سے اتنا عرصہ پہلے، جو آج کے ترقی کے دور میں بھی لوگوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لیکن قرآن پاک اس دور میں یہ مسئلہ حل کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کے کلام اللہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ تو قرآن نے اعتدال رکھا، مطلب ہے کہ طلاق کو جائز قرار دیا، بل مطلقات، لیکن اس کے لیے حدود رکھ دی۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق پر طلاق۔ حدیث میں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں ابغض الحلال، سب سے زیادہ برا حلال،
اور ناپسندیدہ حلال الطلاق طلاق ہے. تو طلاق کے لیے کچھ وجوہات رکھی، میاں بیوی کی نہیں چل سکتی، نہیں بن سکتی، کوئی صورت نہیں، اب طلاق ہے. لیکن طلاق کے بارے میں یہ نہیں رکھا طلاق دینے کے بعد فوراً جائے، نہیں، اب اس کے لیے کچھ درمیان میں عرصہ رکھ دیا جس کا نام عدت ہے، کہ طلاق ملنے کے بعد وہ عدت گزارے گی، 3 قرع وہ ٹھہرے گی. اس عدت کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، باقی ساری جاہلی قومیں ان سے محروم ہے. یہ بھی اسلام کا اعجاز ہے کہ عدت کیوں رکھی. ایک تو نسب مشتبہ نہ ہو، عورت کا جو بچہ ہے اگر عدت نہ رکھے، ایک دن طلاق ہوئی، دوسرے دن نکاح کر لے، اب بعد میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس کا سمجھا جائے گا، پہلے خامند کا یا دوسرے کا. تو شریعت نے اس حفاظت نسب کا بھی انتظام کر دیا. ایک یہ ہے، اور دوسرا طلاق کے عرصے میں یہ بھی حکمت رکھ دی کہ طلاق رجی اصل جو شرعی ہے تو اس میں خامند کو سوچنے کا موقع بھی دے دیا کہ 3 مہینے تک اگر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے رجوع بھی کر سکتا ہے. اب اتنی پر حکمت تعلیم کسی مذہب کی نہیں ہو سکتی، یہ اسلام کی ہے کہ 3 مہینے درمیان عدت بھی رکھ دی. عدت سے مقصود یہ تھا کہ نسب بھی محفوظ رہے اور خامند بیوی کو سوچنے کے مواقع بھی مل جائیں تاکہ پھر مسئلہ بنے گا. والمطلقات اور مطلقات جو ہیں یتربصن انتظار کریں، روکے رکھیں. یہ ہے تو خبر لیکن انشاء کے معنی میں ہے. بأنفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 قرع. 3 قرع، قرع کا معنی آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے. یہاں پر ذرا دیکھ لو، چند حوالے لکھ لو، فقہ والی بات جہاں نہیں کرتے. القرع لغت عرب میں القرع، قرع کس کا نام ہے؟ ابن قتیبہ، یہ بڑا لغوی ہے، اس نے معنی کیا ہے اصل القرع فی کلام العرب الوقت. الوقت القرع اصل کلام عرب میں لغت میں بے معنی الوقت. یہ بات سمجھو، وقت، قرع کا لفظ بولا جاتا ہے وقت پر. اور یہ معارف ابن قتیبہ اور دوسرا لغت کی کتاب لسان العرب وغیرہ اس میں بھی ہے. لیکن امام ابن العربی نے احکام القرآن میں نقل کیا کہ اہل اللغت اتفقوا علی ان القرع الوقت. اہل لغت متفق ہیں کہ ان القرع الوقت، کہ قرع کا معنی وقت ہے. قرع کا معنی وقت ہے. اصول میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قرع کا کیا معنی ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں. قرع کا معنی وقت ہے. البتہ مدت کے آغاز پر بھی قرع کا اطلاق ہے، اختتام پر بھی قرع کا اطلاق ہے. آغاز مدت وہ بھی وقت ہوتا ہے نا، اور اختتام مدت وہ بھی وقت ہے. قرع کا معنی حیض نہیں، قرع کا معنی طور نہیں. یہ جو بعض کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں قرع کے 2 معنی ہیں، قرع کا معنی حیض بھی، قرع کا معنی طور بھی. لیکن یاد رکھو قرع کا معنی حیض بھی نہیں، قرع کا معنی طور بھی نہیں. قرع کا معنی ہے الوقت، وقت. اب الوقت آغاز وقت پر بھی بولا جاتا ہے، اختتام وقت پر بھی بولا جاتا ہے. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں پر اختتام وقت مراد لے لیا. کیا کہا میں نے؟ کیا سوچ کر ابتدا وقت لیا ہے یا اختتام؟ کیا؟ اور امام شافعی نے آغاز وقت لیا. کیا مطلب؟ حیض شروع ہوگا سے پہلے کیا ہے آغاز؟ طور. پہلا کیا ہے؟ شروع ہونے سے پہلے کیا ہے؟ طور. ان کے نزدیک ثلاثۃ اطہار ہے، اور احناف کے نزدیک کیا ہے؟ حیض ہے. یہ حیض ہے.
ثلاثت قروء سے مراد ہے 3 حیض، تو حیض کے اختتام تک یہ مدت رہے گی، اور امام شافعی کے نزدیک حیض کے آغاز پر مدت ختم ہو جائے گی۔ او بزرگوں، کوئی سمجھ نہیں ہے؟ اچھا چلو، آپ پرانی بات ہی ذہن میں رکھ لیں کہ کرا کے 2 معنی ہیں، کرا کا معنی حیض بھی اور کرا کا معنی دور بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جہاں قروء سے مراد 3 حیض ہیں، امام شافعی کے نزدیک 3 طہر ہے۔ آپ کوئی معمول کر لیں، اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ کرا بمعنی الوقت ہے، اور الوقت میں 2 جزء ہیں، آغاز بھی اختتام بھی، تو اس اعتبار سے شفافے اور احناف کا اصل اختلاف ہے۔ چلو بہرحال جو آپ کے ذہن میں بات بیٹھی ہے وہ بھی رہ جائے تو بڑی بات ہے۔ ثلاثت قروء 3 کرا، لا یحل لہن نہیں حلال واسطے ان کے، این یکتمنا یہ کہ چھپائیں، ما خلق اللہ ہو جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے ارحام میں، ان کے رحموں میں۔ کیا مطلب ہے؟ حید یا حمل عورت کو چاہیے جو اس کے رحم میں ہے چھپائے نہیں۔ کیوں؟ اگر حمل ہے، حمل اس وقت ٹھہر گیا، ٹھہر چکا ہے، اب بسا اوقات عورت یہ کرتی ہے کہ چھپا لیتی ہے کیونکہ عدت لمبی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں چھپاؤ نہیں، کیونکہ حاملہ کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہوگی، تو حیض ہے تب بھی بتاؤ۔ ان کننا اگر ہیں یہ یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ ایمان رکھتی ہے ساتھ اللہ کے اور 7 دن پچھلے کے۔ اب کیا مطلب ہے؟ یہ ان ہے تو شرط کے لیے، تو کیا مطلب ہے؟ اگر نہ بتائیں تو کافرہ بن جائیں گی ان شرط کے لیے، لیکن یہ شرط برائے تعلیق نہیں، یہ شرط برائے تحدید ہے۔ یاد رکھو، ان ہے شرط، لیکن شرط کا فرق ہے۔ ایک شرط برائے تعلیق ہے، اگر جہاں ان کننا جو منا والی شرط برائے تعلیق بنائی جائے تو پھر مطلب ہوگا شرط برائے تعلیق کا کہ اگر بتائیں نہیں تو کافر ہے، لیکن یہ جہاں مانا نہیں، جہاں شرط برائے تحدید اور وعید ہے، یعنی انہیں بتانا چاہیے، دھمکی کے طور پہ ہے۔ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن، اور خامند ان کے احق کو حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹانے کے، فی ذالکا اس تربص کے زمانہ میں، ان ارادو اصلاحن اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاحن نیک سلوک کا۔ اب دیکھو بزرگوں غور فرماؤ، وبعولتہن بیان رجعت و در عدت، بیان رجعت در عدت، عدت میں رجوع کرنے کا بیان۔ وبعولتہن احق کو، اور خامد ان کے احق ہیں، بردہن احق کا معنی ہے زیادہ حقدار ہیں، ان کے لوٹانے کے بلا تجدید نکاح یعنی رجوع کر کے، فی ذالکا اس زمانے تربص میں۔ ابو سعود نے یہی معنی کیا ذالکا کا، فی ذالکا فی زمان تربصہن، از ابو سعود ان ارادو اصلاحا اگر ارادہ کرتے ہوں وہ اصلاح کا، فلہن مثل الذی علیہن فلہن علت اصلاح، اور ان کے لیے بھی، لہن ان کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مثل اس حقوق کے ہے، علیہن جو ان پر ہیں، بالمعروف ساتھ دستور کے اور دستور شرعی کے، وللرجال علیہن درجات، اور واسطے مردوں کے ان عورتوں پر فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہے غالب حکمت والا۔ اب یہ مسئلہ سمجھو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانے تربص ہے یا تربصنا، یہ جو عدت ہے اس کے اندر خامد زیادہ حقدار ہے۔ حقوں کا جملہ بتا رہے، اس میں اشکال ہے کہ زمانے تربص اور عدت میں دوسرے کا بھی حق ہوتا ہے اس کی بیوی میں، طلاق رجی ہے، اور دوران عدت
خامد ہی کا حق ہے یا محلے والوں کا بھی حق ہے؟ خامد ہی کا حق ہے، دوسرا کسی کا حق نہیں. لیکن حق کو بتا رہا ہے کہ اوروں کا بھی حق ہے لیکن خامد زیادہ حقدار ہے. اوروں کا بھی حق ہے لیکن خامد زیادہ حقدار ہے. تفضیل ہے نا، زیادہ حقدار خامد ہے، زیادہ حقدار خامد سے سمجھ آ رہا ہے کہ اوروں کے اور بھی حقدار ہے. تو اس پر اشکال ہے. جواب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں بھی اور کلام عرب میں بھی تفضیل کبھی کبھی خالی از تفضیل ہوتا ہے، جہاں اور وہاں مقصود اور کے حکمتیں ہوتی ہیں، مبالغہ وغیرہ. تو جہاں حق کو ہے تو اس میں تفضیل، لیکن ہے خالی از تفضیل. تو مطلب کیا، معنی کیا کریں گے؟ بہولا تو ہننا، بہولا یہ جمع ہے بال کی، اور یہ کس کو کہتے ہیں؟ خامن کو. ان کے خامن زیادہ حقدار ہیں بشرطے کے طلاق رجی ہو، بے رد ہننا فی ذالکا، لوٹانے میں ان عورتوں کو بلا تجدید نکاح کے، فی ذالکا اس تربص کے زمانہ میں اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاحاً حسن سلوک کا، بالا ہننا اور واسطے ان عورتوں کے، اس عبارت کو سمجھنا ہے، بالا ہننا اور واسطے ان عورتوں کے، مثل الذی مثل اس کے ہے علیہن جو ان پر ہیں، واسطے ان عورت کے وہ حقوق ہیں جو ان پر ہیں. کیا مطلب؟ لہن علیہن، لہن علیہن عورتوں کے لیے حقوق ہیں جس طرح عورتوں پر حقوق ہیں. عورتوں کے لیے حقوق ہیں جس طرح عورتوں پر حقوق ہیں. عورتوں کے لیے حقوق ہیں جیسے عورتوں پر حقوق ہیں. یہ کتنی بہترین تعبیر ہے. قرآن نے پورا مسئلہ سمجھا دیا. عورتوں کے لیے حقوق ہے مثل اس کے کہ عورتوں پر حقوق ہے. حقوق نسواں بل ہے قرآن کا. یہ حقوق، یہ دوسرے جو دنگر ہیں حقوق نسواں والے بے ایمان سارے اکٹھے ہیں. عورت کا حقوق نسواں کیا ہے جی؟ پردہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حق ہے. اور عورت اور مرد دونوں گاڑی کے پہیے ہیں، دو پہیے ہیں، گاڑی تب چلے گی دونوں پہیے لگیں گے. تو لہذا جو حقوق مرد کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے ہیں. تو ان کو کہو پھر پورے کرتے کیوں نہیں؟ ایک سال عورت بچہ جنتی ہے، دوسرے سال مرد کو جننا چاہیے. برابری تو تب ہوگی. تو سمجھ آئیے یا نہیں؟ ایک مہینے عورت ذوات الحیض ہو اور دوسرے مہینے یہ کارٹون جس کو حیض آئے، تو یہ حقوق برابر ہونے چاہیے. اور بھی جو عورتوں والے کام ہیں وہ سارے باری باری ہونے چاہیے، کبھی یہ کرے کبھی عورت کرے. تو ان کو مزہ آ جائے گا. کیوں؟ حقوق نسواں جی، ایک گاڑی کے دو پہیے برابر ہونے چاہیے، مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق برابری والے. یہ بے ایمان اتنا نہیں سوچتے کہ اللہ نے خلقت میں بھی برابری نہیں رکھی، خلقت میں بھی برابری نہیں، ساخت میں بھی برابری نہیں، عقل میں بھی برابری نہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں برابری نہیں. تو یاد رکھنا ہے جہاں قرآن کی بہترین تعبیر ہے والا ہننا ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، یہاں مثل فی الکیف یا کم نہیں، فی الکیف یا کم نہیں، یاد رکھو یہاں مثل نفس وجوب میں، مثل نفس وجوب میں مطلب یہ ہے جیسے عورتوں کے لیے حق ہے اسی طرح عورتوں پر بھی حق ہے، عورتوں پر بھی حق ہے. آگے تفاوت کوئی ہے یا نہیں؟ فرمایا ہے. وہ کون سا تفاوت ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور واسطے مردوں کے عورتوں پر درجہ اور فضیلت ہے. قرآن نے بتا دیا مرد کے حقوق زیادہ ہیں، عورت کے اس کی نسبت کم ہے. اب جو برابری کا قائل ہے، مرد اور عورت کے برابر حقوق ہیں،
وہ قطعی طور پہ زندیق ہے اور قرآن پاک کی نسختی کا منکر ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کی نسختی یہ ہے عورت کے بھی حقوق ہیں، عورت پر بھی حقوق ہیں. مطلب ہے کچھ چیزیں عورت کے ذمہ لازم بھی ہیں، خامد کے حقوق، اور کچھ عورت کے لیے ہیں خامد پر عورت کے حقوق، لیکن برابر نہیں. وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے، فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم. آگے اللہ نے جواب دیا. جواب یہ ہے یا اللہ یہ عورتیں اور مردوں کا فرق کیوں رکھا، یہ دونوں کا تفاوت کیوں رکھا، ہمیں سمجھ نہیں رہا. اب تو سارے کہتے ہیں دونوں کے برابر برابر حقوق ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام بھی حکیم، حکمت سے خالی نہیں، یہ بھی حکمت پر مبنی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں آپ کے لوگ کہاں پہنچے ہیں. مستقل تحریکیں چل رہی ہیں حقوق نسواں کی، اور اس میں سب بے غیرتی اور سب دجوسیت کے عناصر، اور مرد عورت. اب تو انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا کہ عورت کو بھی حق طلاق دینا چاہیے. یہ بھی نسواں، حقوق نسواں ہے تو عورت کو بھی حق طلاق دینا چاہیے. عورت کے ہاتھ میں طلاق آ گئی تو پھر خامند پھرتے رہیں. لیکن یہ لوگ تو ویسے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں. یہ سارے زانی، شرابی، بے دین، بد دین، دہریے اور اس قسم کے لوگ ہیں. انہیں تو کسی چیز کا حیا یا پرواہ ہے نہیں. اصل میں آپ کی یہ معلومات میں ہونا چاہیے کہ فتنے کدھر کدھر سے اٹھ رہے ہیں. اس وقت پوری جلغار قرآن کے خلاف ہے. ہر طرف سے جو مسئلہ قرآن کا ہے اس کو مٹانے کے لیے پوری دنیا متحد ہے اور سارے کافر متحد ہیں. سارا دجالی ٹبر اور دجالی پروگرام، جہاں کافر کوئی آیت دیکھتا ہے قانون قرآن کا، اس کے مد مقابل ایک روشن خیالی کی تاریخ ہوتی ہے، روشن خیالی. اور ساتھ ایسے ٹی وی خرید، بکاؤ مال ملا اور اس طرح کے ڈاکٹر، پروفیسر، وہ شیاطین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اگر آپ یونیورسٹیوں یا ان کے حالات دیکھیں، بڑے بڑے شیاطین جو دین کے نام پہ پروفیسر، یہ خامدی شیطان اور اس طرح کے بڑے بڑے شیاطین بالکل پکے بے دین، لیکن وہ اسلام کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. اور وہ بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ شریعت کا تقاضا ہے، برابر حقوق ہے. ہم کہتے ہیں ظالموں، تمہارے معاشرے اور تمہارے قانون میں تو عورت کی حیثیت ایک لونڈی کی ہے. جو انگریز کا معاشرہ ہے یا جاہل ہندوؤں کا معاشرہ ہے، تو تم نے تو عورت کو اتنا ذلیل کیا، کوئی اس کی عزت لوٹے، جو مرضیاں کرتا رہے، کلب کی رونق بنتی رہے، بازار کی جہاں پھرے تو عورت ایک نمائش ہے اور ایک لونڈی کی حیثیت ہے. یہ تو اسلام ہے جس نے عورت کو ماں ہونے کا حق دیا، بیٹی ہونے کا حق دیا، بیوی ہونے کا حق دیا. یہ سارے رشتے اسلام کے ہیں. باہر والے تم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ تمہاری ماں کون ہے اور باپ کون ہے اور کون نہیں، کتنے ہیں. ہزاروں باپ، لاکھوں باپ بنائے ہوئے ہیں اور سارا درندگی ہے. تو یہ علمبردار ہے حقوق نسواں کے. پیچھے اس کنجری کا واقعہ بنا ملالہ کا. اب پتہ نہیں ان کی کیا لگتی تھی ملالہ. مولوی بھی بڑا بیان دے رہے تھے، مولوی بڑے ملالہ کے حق میں. مولویوں کو بھی اللہ ہدایت دے. یہ بھی سیاسی مولوی اکثر مرتدین ہے، اکثر سیاسی ملا مرتدین ہے. کئی الا ماشاء اللہ، سب نہیں کہہ رہا، لیکن اکثریت ان کی زنادگاہ کی ہے. جب کفر کا حصہ بنتے ہیں تو تائید تو کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال یہ ملا یہ بھی بڑے بیان دے رہے تھے. اب بے غیرتی کی حد ہے کہ ملالہ پر اگر حملہ ہو گیا تو پورا ملک الرٹ ہو گیا، توبہ بن کے آ گیا. لگتا ہے پوری ملک کی اماں جی تھی، اور حالانکہ کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور ادھر لاکھوں اور ہزاروں عورتوں کو بمبوں سے اڑا دیا. اور لال مسجد میں یہاں پر جو بےایمانی شیطانی کی جو کرتے رہے، تو وہ کیا ہے جی؟ یہ انسداد دہشت گردی ہے.
یہ انسداد ہے. اور وہ ایک جبل کنجری اس پر تھوڑی بن گئی تو بڑا ظلم ہو گیا. توبہ توبہ توبہ. اور آج میڈیا یہی کر رہا ہے. اگر قصور مولوی سے ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, تو وہ اتنا اٹھا لیں گے, بڑھا چڑھا کے اٹھا لیں گے. لیکن اگر ان کے بڑے جو کرتوت بھی کرے بالکل پردہ ڈال دیں گے. تو میڈیا کا کام بھی دجالی میڈیا صرف مسلمان علماء مدارس قرآن سنت اس سے متنفر کرنا ہے. تو یاد رکھو یہ حقوق نسواں والے بدترین قسم کے بے غیرت ہیں اور انہیں حقوق نسواں کا علم ہی نہیں. حقوق نسواں کا تحفظ جس طرح قرآن نے کیا ہے اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پر فَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ اور واسطے مردوں کے اوپر ان کے دراجات فضیلت ہے. اس لیے